اللہ جل شانہ و امان نوال ہو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کا آخر بدل عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا ابراہیم دیولہ احمد برکاتہ ہو ہمیشہ اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا اجر جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک بار کہو سبحان اللہ۔ اس کا اجر احد کے پہاڑ کے برابر ہے، لیکن دنیا میں اتنا بڑا اجر کوئی دے نہیں سکتا کسی کو۔ اس کے لیے فرمایا دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اس کا بدل ملے گا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ محدود چیز ہے اور آخرت جو ہے وہ لا محدود ہے۔ دنیا کے اعمال کو ہم گن سکتے ہیں، جیسے ہم تسبیح گنتے ہیں، صبح شام تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور بھی تسبیحات جو کسی شیخ نے کسی مرید کو کہا ہو، کسی سے بیعت ہو تو ہم گن لیتے ہیں۔ دنیا یہاں پر گن کے ملتا ہے، لیکن آخرت میں تول کر ملے گا، آخرت میں اس کا وزن ہوگا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں اس سبحان اللہ کا وزن جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ جل شانہ و امان نوال ہو ہم سب کو ایسی مجالس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ مدرسہ دارالعلوم شہباد میرا دوسری بار آنا ہوا یہاں پر، بیٹھنے والے کی قدر نہیں ہے، بلانے والے کی قدر ہوتی ہے۔ اور یہ تعلق محبت کا ہے، جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اس کو بھاتی ہے۔ تو یہ بلانے والوں کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ ہم جیسے نااہل اور ناکارہ کو اس جگہ بیٹھنے کی توفیق دی اور کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آدمی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے، اور ہماری قیمت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کے ذریعے پیدا کیا، ناپاک نطفہ، اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کیا بڑائی ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے بدن پہ لگنے پر اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان تو ایک ناپاک قطرے سے بنا ہے۔ اصل حقیقت تو اس پاک ذات کی ہے، رب العالمین کی ہے، کہ جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا۔ تعریف تو اس خدا کی ہے، اس مالک کی ہے، وہ دو جہاں کے بادشاہ کی ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق بناتا۔ علماء فرماتے 18,000 مخلوق گننے کے اعتبار سے ہے، ان کے اندر بھی بہت مخلوق ہے۔ اللہ اس میں سے کس کو بنا دیتا مجھ کو اور آپ کو؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے۔
اللہ فرماتے کہ میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں بنایا، ایک اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ایسی کوئی مخلوق کو نہیں بنایا دوسری جیسے انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم 12 علماء سے سنتے ہیں بناتے وقت میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے اس کے بنانے کی آپ کو؟ ہم تو آپ کے حکموں پر جیسے آپ کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہم ہر حکم کا آپ کا پالن کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے آپ جو دنیا میں جا کے فساد کرے گی؟ اور انسان کے بارے میں بہت سی باتیں فرشتوں نے بتائی۔ اللہ جل جلالہ اما نوالوں نے فرمایا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں۔ اور آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے کرنے والے سے وہ مقرب ہوتا ہے، سجدہ کروایا۔ ایک نے سجدہ نہیں کیا، آپ جانتے ہو کون تھا؟ شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہو، جانتے کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ ہاں بھائی بزرگو دوستو، کوئی معمولی شخص، معمولی فرشتہ نہیں تھا وہ۔ علماء فرماتے ہیں ایک جھولے میں کئی لوگوں کو درس دینے والا تھا۔ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ بہت ہی اعمال کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے وہ مردود ہو گیا؟ اتنے اعمال کر کے فرمایا کہ اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جس اللہ نے، جس رب العزت نے اس کو پیدا کیا تھا اس کی تعمیل نہیں کی، اس کا حکم نہیں مانا۔ کہا کہ سجدہ کر لو تو سجدہ نہیں کیا، مغرور ہو گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا۔ میں یہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت تو نیچے کی ہوتی ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میری صفت تو اوپر کی، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ بھائی بزرگو دوستو عزیزو، کیا حال ہو گیا؟ ایک ادنا سا سجدہ اس کے نگاہ کے اعتبار سے اس نے نہیں کیا، تعمیل اللہ کی نہیں کی، اللہ کی بات کو اس نے نہیں مانا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ اب تھوڑا سا نگاہ ہم اپنی طرف ڈال دیں، نگاہ جو ہے ہم اپنی طرف ڈال دیں۔ جس کلمے کی توفیل میں اللہ نے ہم کو نوازا ہو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، دونوں جگہ پہ حکم کو ماننے کو کہا ہے۔ پہلے آدھے جز کا مقصود بھی وہی ہے اور بعد کے جز کا مقصود بھی وہی ہے کہ اللہ کی ماننا اور اللہ کے نبی کی ماننا۔ اس نے اللہ کی نہیں مانا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ لیکن اللہ جل شانہ و عما نوالہ کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتے، کسی کے احسان کو اللہ باقی نہیں رکھتے۔ اس نے کہا ٹھیک اللہ تو نے مجھ کو مردود کر دیا، لیکن ایک
میری اتنی عبادتیں، میری اتنی آپ کے ساتھ میں، تو مجھے کچھ ملنا بھی چاہیے. ہوتا ہے نا آدمی کچھ کرنے کے بعد میں کچھ لینا چاہتا ہے. ہاں تو فرمایا کیا چاہتا ہے بول. ہاں تو فرمایا کہ مجھ کو، میں تیری امت کو بھڑکاؤں گا، نیکیاں کرنے نہیں دوں گا، تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا. اللہ نے موقع دے دیا، جا جو میرا ہوگا وہ میرے پاس آئے گا، اور جو تیرا ہوگا وہ تیرے پاس جائے گا. دو دشمن انسان کے ہمیشہ رہے، ایک نفس اور ایک شیطان. یہ دشمن ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ آلویز ہمارے ساتھ ہے. شیطان تو کبھی کبھی نہیں بھی رہتا ہوگا، لیکن نفس تو ہمیشہ ساتھ میں. ہمیں نیکیاں کیوں نہیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے؟ فرمایا دو چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ میں ہمیشہ رہتے ہیں. نفس جو ہے ایسی چیز ہے بھائی بزرگو دوستو، نفس میں امارہ، یہ نفس ہے نا بڑی بڑی نفس. اس کے اندر دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے کرنے کی، عمل کے کرنے کی ایک نفس طلب پیدا کرتا ہے. جب بری طلب ہوتی تو شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے. ہاں بری طلب ہوتی تو شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو بندہ پہلا قدم نفس پہ رکھے گا، دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا. تو اس کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے، اپنے نفس کے بارے میں. فرمایا جس نے نفس کے اوپر اپنا قدم رکھ دیا تو جنت میں چلا جائے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، مٹا دینا ہے. ہم کو کچھ نہیں سمجھنا ہے، اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھنا ہے. جس نے اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی ذات کو کچھ سمجھا وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں بھی ناکام ہو گیا. ہماری کوئی ہستی نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. بڑائی تو اس پاک ذات کی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. بڑائی تو اس مالک اور خالق کی ہے جس نے پورے مخلوق کو بنایا. بڑائی تو اس مالک اور خالق کی ہے جس نے دنیا اور آخرت دونوں کو بنایا. بڑائی اس مالک کی ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سارے مخلوق میں اشرف بنایا. اس مالک کا کرم، اس مالک کا احسان. فرمایا آپ زندگی بھر سجدے میں اگر پڑے رہیں تو بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں کر سکتا اس ایمان کے اعتبار پر، جو اتنی بڑی قیمتی دولت ہم سب کو دی ہے. آج دنیا کے اندر گولڈ کا بھاؤ، ہیرو کا بھاؤ، چاندی کا بھاؤ، مکان کا بھاؤ، ڈگری کا بھاؤ، سب چیز کا بھاؤ مجھ کو معلوم ہے، لیکن مجھ کو میرے ایمان کا بھاؤ نہیں معلوم ہے کیا قدر ہے. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا پورے روح زمین پہ باقی رہے گا، اللہ جل شانہ پورے چیزوں کو اعتبار سے چلائیں گے جیسے اب چلا رہے ہیں. اللہ جل شانہ اما نوالو تو غیروں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. آدمی اس بات کو سمجھے کہ میرے اکیلے کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، ایک ایمان والی کی وجہ سے، ایک ایمان والی کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو چلا رہے. جب اس کو اپنے ذات کی قدر ہوگی تو اعمال میں جان پیدا ہوگی. لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج ہم سب ایمان والیوں کو اپنی خود کی قدر نہیں ہے کہ میری قدر کیا ہے اللہ کے پاس میں. اللہ کرے مجھ کو قدر معلوم پڑے کہ میری ایک کی وجہ سے اللہ ساری مخلوق کو چلائیں گے، پوری کائنات کو چلائیں گے، پوری دنیا کو اللہ چلائیں گے میری ایک کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے. چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ سارے نظام، ہوا ہے، سارے نظام اللہ چلائیں گے.
ہاں بھائی بزرگ دوستو عزیزو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ جل شانہ نے ہم کو اور ایک انعام دیا ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آتا ہے بھائی بزرگ دوستو عزیزو کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات پہ سب میں افضل ہستی ہے، اس کا ہم سب کو امتی بنایا، اس امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ پیدا ہونا مقصود نہیں ہے، پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلے فرمایا اس کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس کی سنتوں پر زندگی کو گزارنا یہ ضروری ہے، اس کے دین پر چلنا یہ ضروری ہے۔ ایسا دین ہم سب کو دیا ہے بھائی بزرگ دوستو عزیزو، ایسا دین کسی کو بھی نہیں ملا ہے۔ ہاں آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ہاں ہر نبی چاہتا کہ امت مجھ کو ملتی تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فرمایا یہ امت دے دی کسی کو، اس کا نبی بھی ہم نے پیدا کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بھائی بزرگ دوستو عزیزو، اور فرمایا اس امت کی فضیلت کتنی بتائیے کہ جتنی امتیں اس سے پہلے دنیا میں آئی ہے یہ سارے کے سارے جنت میں نہیں جا سکتی ہے جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے۔ ہاں بھائی بزرگ دوستو عزیزو، ہاں اتنی بڑی قیمت ہے ہماری، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، پچھلی امت کی کوئی امت ہی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا مرتبہ ہے بھائی بزرگ دوستو، یہ کیوں اتنا بڑا اجر، یہ کیوں اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے؟ پچھلی امتوں کے نبیوں کو کام تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تک دین کی محنت کی، دعوت پہ بلایا، اللہ کے دین کے لیے بلایا، رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح کو بلایا۔ حضرت نوح لیکن 80 سے 83 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، کم لوگ داخل ہو گئے، بیٹا بھی داخل نہیں ہو گیا، ایمان لایا نہیں حضرت نوح علیہ السلام پر، ان کی بیوی بھی نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی۔ لیکن بھائی بزرگو دوستو عزیزو، اس امت کے بارے میں آتا ہے کہ نبیوں والی محنت، نبیوں والا کام، نبی والی فکر، نبی والی ترتیب، نبی والی ذمہ داری اس امت کو اللہ فرمان عطا فرمائی۔ ہم کو محنت دی ہے، ہم کو وہ کام دیا ہے، ہم کو وہ فکر دی ہے جو نبیوں کو ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہا کہ ایک قیمتی امت ہے، یہ آخری امت ہے اور ایک قیمتی امت اللہ نے بنائی ہے۔ مطلب صرف یہی ہے کہ فرمایا برائی اسے بچاوے گی اور اچھائیوں کا حکم کرے گی۔ جو انبیاء علیہ السلام محنت کو کرتے تھے، کام کو کرتے تھے، فرمایا یہ امت اس کام کو کرے گی، اس لیے اس کا اعزاز ہے، اس لیے اس کا فرمایا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر یہ امت اس کو بھول جائے گی، اپنے منصب کو بھول جائے گی، اپنے مقصد کو بھول جائے گی، تو فرمایا اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا قیامت کے اندر۔ اس کٹہرے میں اللہ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے اس امتی سے کہ بتاؤ آپ کے وقت میں، آپ کے وقت میں فرمایا کہ سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا تھا، لوگ سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہاں بزرگو دوستو عزیزو، آسان نہیں ہے۔ آج دنیا میں رہ کر، دنیا کی مشغولی میں رہ کے ہم نے اصل مقصد کو بھول گیا، مال اور ڈگریوں کے اندر، چیزوں کے اندر رہ کر بھائی بزرگو دوستو ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، یہ زندگی تو بہت مختصر ہے، چند روزہ ہے۔ ابھی ایک ہمارے دوست نے مجھ کو فون کیا، ان کی بھابھی فرمایا کہ رات کو سو گئی تھی،
صبح میں کام والی آئی صفائی کرنے کے لیے کمرے کو، تو ناک کی اس نے. جب اس کو ناک کیا تو پتہ چلا کہ وہ سوتے سوتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. سوتے سوتے صبح اٹھانا تھا، دروازہ توڑنا پڑا اور ان کے لاش کو نکالنا پڑا. تو پتہ یوں چلا کہ مختصر وقت اللہ نے دیا ہے، مختصر زندگی اپنے کو اللہ نے دی ہے. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ دعوت، یہ کیا ہے؟ یہ سارے دین کے شعبے ہیں بھائی بزرگو، دوستو، عزیزو. ہاں، تو فرمایا آخرت کی زندگی ہے اور بہت بڑی زندگی ہے، لا محدود زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم، اس کا قول ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے وہ ساری کے ساری سرسوں اور رائی کے دانے سے بھر دیا جاوے. کہاں پہ قول میں 100 سال کے بعد میں اور کہاں پہ 1000 سال کے بعد میں آتا ہے کہ فرمایا کہ پرندہ آوے، وہ دانہ چک لے اور نگل لے اس دانے کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. لامحدود زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس تیاری کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم کو تیاری کر کے جانا ہے، یہاں سے کما کر جانا ہے. لیکن کیا کرے بھائی بزرگو، دوستو، عزیزو، ہم کو فورن میں کمانا، دبئی میں کمانا اور سعودی میں کمانا، UK میں کمانا، کینیڈا میں کمانا، ممبئی میں کمانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخرت کی کمائی کو بھیجنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم نے دنیا کی کمائی کو کمائی سمجھا، آخرت کی کمائی کو کمائی نہیں سمجھا. دنیا کی کمائی تو فانی ہوگی، لیکن آخرت کی کمائی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. خاص اسی کے لیے دنیا میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بھیجا ہے کہ آخرت بنا کے آؤ، آخرت کی تیاری کر کے آؤ. پتہ نہیں کب موت آئے گی. ہر بندے کے پین کارڈ پر، آدھار کارڈ پر، ریشن کارڈ پر اور جتنے بھی اس کے کارڈ ہے، اس کا جنم دن کا لکھا ہوا ہوتا ہے، برتھ ڈے. اب تو نحوست آ گئی ہے بھائی بزرگو، دوستو، عزیزو. کبھی پرانے لوگوں نے یا کبھی صحابہ نے کبھی برتھ ڈے نہیں منایا تھا، لیکن یہود اور نصارہ کی فکروں نے آج ایمان والے بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. اللہ مجھ کو آپ کو معاف کرے. آپ لوگ کا تو علاقہ اچھا ہے ماشاءاللہ. میں ممبئی کی بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تو نہیں کرتے گے ویسے. ہاں، ایک ماحول بن گیا. اب تو ہمارے علاقوں کے میں دیکھ رہا ہوں، برتھ ڈے تو چھوڑو، اب میرج کی سال کی اینیورسری بھی منائی جا رہی ہے. کیا یہ دین؟ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور بینر پوسٹر کے اندر فرمایا باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کیا ہے بھائی بزرگو، دوستو، عزیزو؟ یہ ساری کے ساری دین پر فکر نہیں کرنے کی وجہ سے ہے، آخرت کی فکر نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. کیا ہمارے نبی نے یہ عمل کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ سادگی والی زندگی تھی آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کوئی سادگی کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے. بیٹھ جائے ساتھی، بیٹھ جائے. آج کوئی سادگی کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے کہ سادگی کی زندگی بھی ہونا چاہیے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے ہیں تو فرمایا ان کا سر میری ران پر ہوتا، دوسرا سر دہلیز پر ہوتا. دہلیز پر، دروازے کی دہلیز ہوتی نا، اس پر ہوتا. اتنا چھوٹا گھر. ہم نے ہمارے علاقے میں دیکھا، مال جب آ جاتا ہے نا، مال تو آنے پر ساری چیزیں آدمی آخرت کی بھول جاتا. اللہ معاف کرے. ہم نے دیکھا ہمارے اس میں سادگی والے گھر رہا کرتے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقوں کے اندر زیادہ تر گھروں کے اندر اتنی چیزیں آ رہی ہے کہ جیسے 5 سٹار ہوٹل ہوتا ہے. اتنا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے سب میں زیادہ مال جو لگتا ہے وہ عمارت پر لگتا ہے. آج ہو رہا ہے.
سادگی کو برقرار نہیں رکھا جا رہا ہے. یہ محنت یہود اور نصارہ کی محنت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر اس کے معاشرے کو خراب کیا جائے. اس کی نماز کو ہم نہیں خراب کر سکتے، اس کے حج کو ہم نہیں خراب کر سکتے، اس کے مدارس اور مکاتب کے پڑھانے کو ہم نہیں خراب سکتے. ہم اس کے معاشرے کو خراب کر دیں، معاشرے کی وجہ سے یہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا اور اپنے معاشرے کے اندر اس کی سادگی کو ختم کرے گا. جب اس کے معاشرے میں سادگی ختم ہو جائے گی تو اس کے اندر کے سارے اعمال بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. معاشرے کا بگاڑ ہو گیا ہے، سادگیاں نکل گئی، معاشرہ بگڑ رہا ہے. آج میرے بھائی بزرگوں دوستو، مال اس مٹی پہ لگ رہا ہے، ختم ہونے پہ لگ رہا ہے، عیاشی میں لگ رہا ہے، چیزوں میں لگ رہا ہے. گھر کے اندر 5 جوڑے سے کام چل جاتا ہے، لیکن 5 جوڑے نہیں، کم سے کم 10 جوڑے ہونا چاہیے. 2 فرمایا جوتوں اور چپل سے کام چل جاتا ہے، لیکن نہیں، اور ہونا چاہیے. یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے، معاشرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے. دیکھو غیر کے معاشرے میں بگاڑ دیکھو، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا بھائی بزرگو دوستو. فرمایا موت آتے ہی فی نار جہنم ہے. ہمارے بہت بڑے، جن کا میں نام نہیں لوں گا، والدہ کا انتقال ہو گیا. کہاں گئی ہوئیں گی؟ نام نہیں لیتا ہوں میں، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، اشارے میں سمجھ جاؤ. کچھ دن پہلے والدہ کا، ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کہاں گئی ہوئیں گی؟ جنت میں. بھائی کیا کام آ گیا؟ اتنے بڑے پوسٹ کچھ کام آئی؟ کیا وہ جنت دے سکتے ہیں اس کو؟ سورگ مل سکتا ہے؟ معاشرے کا بگاڑ. آدمی ممبئی میں کماتا ہے، پہلے لوگ کماتے تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ بیکری میں کام کرتے تھے، ان کو 80 روپے پگار ملتی تھی، 80 روپیز. میں آپ کو کم از کم 50 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں. یقین مانو، یقین مانو، اس 80 روپے میں پورا گھر چلتا تھا. والدہ انتظار کرتی تھی کہ آ جائیں گے، مہینے میں پگار آ جائے گا ان کا، یا بھیج دیں گے. تو فرمایا 80 روپے میں کام چل جاتا تھا. آج یقین مانو ہمارے گھر کے اندر 10 سے 15 ہزار بھی کم پڑ جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے اپنی زندگی کو لیوش بنانا چاہا، دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہا، ہم نے غیروں کی طرح کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہا. تو فرمایا اس کے لیے وہ بناتے 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 آدمی مر جائے گا، لیکن ویسی بنا نہیں پائے گا. اللہ جل شانہ اما نوالو نے ہم پہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے. اللہ اگر چاہتے تو غیر ایمان والے کے گھروں کو سونے کے اور چاندی کے اور ہیرے اور جواہرات سے بنا دیتے. کیا دیکھتے ہم اس کو؟ ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے والا نقصان میں رہتا ہے. 4 بھائی ہو، اللہ نے ایک بھائی کو نوازا ہے، بہت لیوش ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی مقدر میں وہ لیوش ہو گیا ہے. دوسرا بھائی بھی سوچتا ہے میں کیسے بھی کروں، میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں. ایک پڑوسی نے اپنا گھر بنا دیا تو دوسرا سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو میں اس سے اچھا میرا گھر بنا دوں گا. معاشرے کا بگاڑ ہے، اور یہ کرایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. یہ امت کے اندر اس معاشرے کے ڈالا جا رہا ہے کہ اس کا معاشرہ خراب کرو. ایجوکیشن کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے آج لیوش بنایا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، پڑھائی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے. شکر نہیں ادا کرتا. ہاں، آدمی ناشکرہ ہو گیا ہے. صحابہ فرمایا صبح میں کھاتے تھے نا تو دوپہر میں اللہ کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ ہی دیں گے. آج بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، گھروں میں پیسہ رکھا ہے، لیکن شکر نہیں ہے. مومن کے اندر شکر کا جذبہ ہی نکل گیا، شکر کی فکر ہی نکل گئی کہ شکر نہیں ادا کرتا. قارون نے کہا تھا کہ مال تو میں نے اپنے عقل سے کمایا ہوں. جب اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ ٹیکس دو تمہارے مال کا، تو اس کے حواری نے کہا کہ پہلے تو کہتا یہ کرو وہ کرو، اب تو تمہارے مال پہ نظر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ہاں ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا میں اپنے عقل سے کما رہا ہوں، نہ کوئی ڈگری والا، نہ کوئی کھیتی والا، نہ کوئی بڑے بڑے، اپنے عقل سے کوئی نہیں کماتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو روزی ملتی ہے۔ یہ سارے شعبے ہیں، ایجوکیشن کے شعبے ہیں، ڈاکٹر کے شعبے ہیں، انجینئر کے شعبے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مت پڑھو، مت بنو ڈاکٹر، مت بنو انجینئر، مت بنو وکیل، مت بنو انڈسٹریلسٹ، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے اس کی محبت کو نکال دو، اس کی محبت نہیں آوے اندر، اس مال کی محبت نہیں آوے، اس ڈگری کی محبت نہیں آوے، محبت کو نہیں لانا ہے۔ جب اس کی محبت آ جائے گی ہم اس کی گرویدہ ہو جائیں گے۔ جس سے پہلی بار میں کہا جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت آ گئی آخرت کو بھول جائے گا، مال کی محبت آ گئی ساری چیز کو بھول جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ آج محلوں میں، آج گاؤں میں آدمی کہتا ہے کہ مجھ کو، میں سب سے اچھا بنوں، میرا نام ہو۔ ہاں یہ سارے نام اور عہدے ہیں نا، یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ کاغذ کے لکھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل کوئی عہدے والا مر گیا، کوئی ڈگری والا مر گیا، بڑے بڑے پی ایم سی ایم اور بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے انڈسٹریز تھے سب انتقال ہو گئے، آج خالی نام رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ بڑے بڑے حکومت کرنے والے اپنے بادشاہ جو پرانے بچ گئے ہیں، کھنڈر کے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی بزرگو دوستو، کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اب دیکھو بہت سی قومیں ایسی بھی گزری ہے، پہلے والی قومیں جو اپنے ہاتھوں سے فرمایا خورج کر، فرمایا کہ بڑے بڑے فرمایا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا دیتے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے قوموں نے بنایا ہے۔ باقی رہیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہو۔ مومن کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے تو آنے والی زندگی اصل ہے، آنے والی مرحلے اصل ہے، آنے والی کامیابی اصل ہے۔ اس کے لیے دوسروں کے موافق نہیں ہے، غیروں کے موافق ہمارا معاملہ کہاں ہے؟ اللہ نے ہم سب کو جنت والا بنایا ہے، دوزخ والا نہیں بنایا ہے۔ دوزخ تو آدمی اعمال سے چلا جائے گا، اللہ تو خود چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ کامیاب ہو کے دنیا سے چلا آوے۔ اپنے نبی کو خود کہا کہ میں امت بنائے ہوں کامیابی کے لیے بنائے ہوں، میں نے امت کو جہنم میں ڈالنے کے پیدا نہیں کیا، میں ساری امت کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ اما نوالو جو ہے فرمایا آخر میں اپنے نبی سے کہیں گے اے نبی جی جاؤ اس بندے کو بھی جہنم سے نکال دو کس نے اخلاص کے بعد صرف ایک مرتبہ میرا نام لیا ہو اور اللہ کہا ہو، جاؤ اس کو بھی لے کے آؤ۔ بہت قیمتی ہے ہم بھائی بزرگ دوستو، اپنی قیمت کو سمجھ لو، اپنے بھاؤ کو سمجھ لو۔ ہماری زندگی یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہاں کچھ موقع ہے، کچھ دن ہے، کچھ لمحہ ہے، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، کسی دوسری مخلوق میں نہیں پیدا کر کے انسان بنا کر بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں 3 سوال قبر کے، 5 سوال آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے، ہر امتی کو دینا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، یہ 3 سوال اتنے وزن ہے کہ پوری زندگی ہے اس کے اندر۔ تمہارا پالنے والا کون تھا بتاؤ؟ رب الکائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا اس کے ہم ماننے والے ہیں، نہ ہم درخت کے پوجنے والے ہیں، نہ ہم پتھروں کو پوجنے والے ہیں، نہ ہم سورج کو پوجنے والے ہیں، نہ ہم چاند کو پوجنے والے ہیں، نہ ہم انسان کو پوجنے والے ہیں، نہ ہم مورتیوں کو پوجنے والے ہیں، ہم تو اس کو پوجنے والے ہیں، اس کو ماننے والے جو پورے خالق اور مالک ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم سب کو غیب پر ایمان ہے، نظر پر ایمان نہیں ہے۔
دیکھنے والی چیز پہ مجھ کو آپ کو ایمان نہیں ہے، بلکہ ہم کو ایمان کس پر ہے؟ غیب پر، جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے لیے کہا آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری بتائی ہوئے سنت پر عمل کریں گے۔ جس نے مجھ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، ہم اس پہ عمل کرنے والے، ہماری قدر بہت زیادہ ہے۔ ہاں بھائی بزرگو، دوستو، عزیزو، یہ زندگی ہے، یہ زندگی بندگی کے لیے دی ہے، گندگی کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ زندگی اللہ کے بندے کے لیے۔ فرمایا جنات اور انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصود نہیں ہے اللہ کا۔ ہم عبادت کریں، اور عبادت کا شعبہ ہم نے کون سا سمجھا ہے؟ اونلی اور صرف نماز، اونلی اور صرف زکوٰۃ، اونلی اور صرف حج۔ یہ تو بڑے شعبے ہیں، یہ دین کے بڑے تقاضے ہیں۔ نماز بڑا تقاضا ہے، حج بڑا تقاضا ہے، زکوٰۃ خیرات بڑا تقاضا ہے، صدقہ بڑا تقاضا ہے۔ یہ تو وقت کے اعتبار سے، نماز تو ہمیشہ کے لیے فرض ہے، حج تو مال آنے پر فرض ہے، زکوٰۃ مال ہونے پہ فرض ہے۔ لیکن اور شعبے ایسے ہیں جو سب پر فرض ہے، جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہے معاملات، معاشرت، معیشت اور اخلاق۔ ان شعبوں پر دھیان ہمارا نہیں جاتا ہے۔ ان شعبوں سے یہ شعبے مضبوط ہوں گے، آپ کے میرے اخلاق اچھے ہوں گے تو فرمایا ایمان مضبوط ہوگا۔ فرمایا جس کے اخلاق اچھے دیکھو تو فرمایا اس کا ایمان مضبوط ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک طرف کچھ اور شکل ہوتی ہے، دوسری اور شکل ہوتی ہے۔ فرمایا ایک طرف جو ہے ایمان ہے، اس کی پچھلی جگہ فرمایا اخلاق ہے۔ آج بھائی بزرگ دوستو عزیزو، سب میں زیادہ آج جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ اخلاق کا ہے۔ ہاں، گھر کے اندر توڑ اخلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، معاملات کے اندر توڑ اخلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، معاشرے کا بگاڑ اخلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر فرمایا جب قیدی آیا کرتے تھے تو قیدیوں کو ستون سے باندھ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندھواتے تھے، اور فرمایا صحابہ ان کا اکرام کرتے تھے، کھلانے کے اعتبار سے، پلانے کے اعتبار سے ایسا اکرام کرتے تھے۔ اخلاق، ہاں، فرمایا چھوٹنے کے بعد فرمایا کہتے تھے اللہ کے نبی کو پڑھاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اخلاق ضروری ہے۔ آج گھر کے اندر ساس بہو کا نہیں جمتا، بہن بھائی کا نہیں جم رہا، بھائی بھائی کا نہیں جم رہا ہے، کیوں؟ اخلاق صحیح نہیں۔ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اللہ سے کچھ دعا مانگنی ہے۔ اخلاق، اللہ سے کچھ دعا مانگنی ہے۔ اس مجمع میں، مدینہ پاک کے مجمع میں، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہم کو کچھ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ فرمایا اس مجمع میں کوئی قطع تعلق ہو تو اٹھ کر چلا جائے۔ قطع تعلق سمجھتے آپ؟ کوئی گاڑی اردو تو نہیں بول رہا ہوں میں، سمجھ رہے نا آپ کو؟ میں تو آسامی میں ٹرانسفر کرنے لگا ہوں، ٹرانسفر نہیں نا۔ فرمایا ہم کو اللہ سے مانگنا ہے تو اس مجمع کے اندر کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو تو اٹھ جائے۔ ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے، بہت صاف دل کے تھے صحابہ، اللہ معاف کرے ہمارے جیسے نہیں تھے، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، ایسے نہیں تھے صحابہ۔ جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا، جو زبان پہ تھا وہ دل میں تھا صحابہ کے۔ اٹھ کے چلے گئے، جا کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا، آپ اٹھ کر چلے گئے۔
فرمایا میری خالہ یا پھپھی سے انبن تھی، بہت دنوں سے بات نہیں تھی، قطع تعلق تھا، تو آپ نے اس بات کو کہا کہ کوئی قطع تعلق کرنے والا تو اٹھ جائے. تو فرمایا میں جا کر اس سے صلح کرنے گیا. تو میں گیا تو اس نے کہی کیسے؟ بغیر ترتیب کے آگئے، بغیر بول کے آگئے. تو میں نے آپ کی حدیث سنائی، آپ کی بات سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قطع تعلق کرنے والا ہو تو اٹھ کے چلا جاوے. تو فرمایا میں آیا ہوں اور آپ سے معافی کرتا ہوں، غلطی کو معافی کر لو، ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں. واپس جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلح کر کے آئے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں. ہمارا کتنا قطع تعلق ہے. اللہ ہم سب کو اس مجلس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے تعلق کو بھی اچھا کریں. اچھا کوئی قطع تعلق کو بھاری نہیں ہوتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہے، کئی دنوں سے بات نہیں ہوتی ہے. 3 دن تک علماء فرماتے ہیں کوئی ایمان والا اگر کوئی ایمان والے سے قطع تعلق کرے، بات بند کرے، تو موت کے بعد کیا حشر ہوگا پوچھ لینا علماء کرام سے. اخلاق سب میں بڑا مسئلہ ہے. ہاں معاملات، اگر کوئی کسی سے معاملہ کر دے، کوئی کسی کو قرض دے دے، آپ نے مجھ کو 10,000 روپے قرض دے دیا، میری ضرورت پہ میرا پیسہ کام آ گیا، ٹھیک ہے. اب قرض دار جو ہے کہ جب مانگنے آیا کہ بھائی میرا 10,000 دے دو، 2 مہینہ ہو گیا، اپنے 1 مہینے کے وعدے پہ لیا تھا تو واپس کر دو. ایک بار تو کچھ نہیں بولتا، 2 بار تو کچھ نہیں بولتا، تیسرے بار کا تو میں کھا تھوڑی جاؤں گا، تمہارا پیسہ دے دوں گا نا. تر شروع سے بات کرتا ہے، غصے سے بات کرتا ہے. ہاں معاملات کی صفائی. آج کاروبار میں 2 پارٹنر ہیں، آپس میں معاملات کرتے ہیں، معاملات کے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھائی بزرگوں دوستوں عزیزوں فرمایا دونوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے اور پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. اخلاق، معاملات، اس کی بات تو معاشرے میں ہے ہی نہیں. معاملات کا بگاڑ ہے، معاملات صحیح نہیں. آج کوئی ایمان والے کو پارٹنر بنانا نہیں چاہتا ہے. ہمارے علاقوں کے اندر بہت سے غیر ایمان والے ہیں. گجراتی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں بلڈر لائن کا آدمی ہوں، تو ہمارے علاقے میں بہت سے بلڈر ایسے ہیں جو آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں. کسی زمین کو لیتے ہیں نا تو 10-10, 12-12, 15-15 لوگ پارٹنرشپ میں رہتے ہیں. میں ان کو پوچھتا ہوں کیا بات ہے 15 لوگوں جمتی کیا تمہاری؟ تو میں ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ تو بولا ہماری 2 کی نہیں جمتی، تمہاری 14 کی جمتی کیا؟ معاملات ہوتے کیا؟ تو بولے ہاں ہم باقاعدہ اس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر فرمایا سال کے اعتبار سے ہم اس کی ترتیب بناتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. آج ہمارے ساری چیز غیروں نے لے لی، ترقی کر رہے ہیں دنیا میں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. جو نبی کی سنتوں کو اپنائے گا دنیا میں ضرور اس کو اجر ملے گا، چاہے غیر ایمان والا کیوں نہ ہو. معاشرہ اچھا بنانا ہے، معاملات کو اچھا کرنا ہے، اخلاق کو اچھا کرنا ہے. یہ سارے صفتیں ہیں ہماری ایمان والوں کی. ان ایمان والوں کی صفتیں ہمارے زندگی میں، ہم سب کے زندگی میں ہماری صفتیں آ جائیں گی تو فرمایا گیا کوئی بھی ہم سے تعلق نہیں کرے. کسی اللہ والے نے یہ کہا کہ آج جو ہے پورے دنیا کے اندر اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے فرمایا غیر ایمان والا ایمان میں داخل نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، ہم کو ان شعبوں کو زندہ کرنا ہے، اس اخلاق کو، ان معاملے کو، معاشرے کو صحیح کرنا ہے. گھر کا معاشرہ دیندار ہونا چاہیے. میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں انڈسٹریز ہوں، میں سارے سب ہوں، لیکن میرے زندگی میں دین نہیں ہوگا تو فرمایا یہ عمل کام نہیں آئے گا، دوسروں کو نفع نہیں پہنچائے گا. دین ضروری ہے، معاشرے کو بنانا بہت ضروری ہے. آج یہود اور نصارہ نے ایک اپنے ہاتھ میں ایک چیز دے دی ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ برباد ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ میں بولتا نہیں ہوں، جیب میں بھی میرے بھی ہے، آپ کے بھی ہے، سامنے بھی لگا ہے. آج پورے معاشرے کو خراب کر دیا ہے، پورے ماحول کو خراب کر دیا ہے، جوانوں کو خراب کر دیا ہے، بچیوں کو خراب کر دیا ہے. استعمال کے لیے منع نہیں فرمایا لیکن اس کے غلط استعمال کو منع فرمایا.
آج اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو ہم سب کو اپنے خود کے بارے میں فکر کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنا ہے، دنیا کے معاملے کو اچھا کرنا ہے، گھر کے معاشرے کو اچھا بنانا ہے، اخلاق کو اچھا بنانا ہے، معاملات کو صحیح کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایسی عبادت جو اللہ کو منظور ہو۔ ہاں بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، یہ دین اللہ نے دیا ہے، اس دین پر ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایسا دین فرمایا نہیں ملے گا، ہمارے دین ایسا دین ہے بھائی بزرگوں دوستو، ایسا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دین پر نہیں چلے گا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ناکام ہوگا۔ اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ ہاں، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے، ہر عمل کے لیے اللہ کے لیے کرے۔ نیتوں کا بگاڑ سب میں بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، نیتوں کو درست کر لے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار فرمایا اعمال پر پڑتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کریں گے بات، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب فکر کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے، اپنی زندگی کی فکر کریں گے۔ دیکھو میں نے بڑوں سے سنا، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آوے اس کو بھولا مت سمجھو۔ جو غلطیاں کوتاہیاں آج تک ہو چکی ہے، اللہ جل شانہ اماں نوالوں نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ ہاں، جب سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلنا چھوڑ کر دوسری جگہ سے آ جاوے گا، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی توبہ کو بڑھائیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، اور اللہ کے پاس میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ جو زندگی گزر چکی واپس نہیں آئے گی، اب بچی ہوئی زندگی تیرے حکموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کر لوں، یہ کریں گے نا بات کر کے، یہ بات کر کے کر لیں گے دعا۔ ہاں، السلام علیکم۔